حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ آپ 2000 سال قبل بیت اللحم میں پیدا ہوئے۔ آپ کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ تھی۔ دین اسلام اینڈ ٹیک ڈسکوری میں خوش آمدید۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام حضرت مریم تھا۔ حضرت مریم جب بلوغت کی عمر کو پہنچی تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور کہا، اے مریم، اللہ نے تمہیں تمام عالم کی عورتوں میں سے چن لیا ہے اور میں اللہ کے حکم سے تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہوں۔ اس بات کو سورہ مریم آیت نمبر 19 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، حضرت مریم نے جواب دیا، میری اولاد کیسے ہوگی؟ مجھے نہ کسی نامحرم نے چھوا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس کے جواب میں آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی کریں گے اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں گے، اور یہ ایک طے شدہ کام ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے حضرت مریم کو حمل قرار پاتا ہے۔ بدنامی اور لوگوں کے خوف سے بچنے کے لیے حضرت مریم مسجد اقصی کے حجرے سے نکل کر آبادی سے دور ایک مقام جسے بیت اللحم کہا جاتا ہے وہاں چلی گئیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو تکلیف کی وجہ سے ایک سوکھے کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی تکلیف کی حالت میں کہنے لگیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 23 میں بیان ہوتا ہے، کاش میں اس ولادت سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوبارہ حاضر ہوئے اور درخت کے پیچھے سے پکارا کہ غم نہ کرو، اور اسی وقت اس جگہ ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس سوکھے تنے کو ہلاؤ۔ جب حضرت مریم نے وہ سوکھا تنا ہلایا تو اس میں سے تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرنے لگیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 26 میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر فرمایا، تم کھاؤ اور پیو اور اپنی اولاد سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور کسی بھی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر حضرت مریم اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور طرح طرح کی غلط باتیں کرنے لگے۔ کہنے لگے، اے مریم، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار عورت تھی، تو نے یہ کیسا غلط کام کیا؟ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا جیسے یہ بچہ جواب دے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کیا، جو کہ سورہ مریم آیت نمبر 30 میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب ایک بچے کے منہ سے اتنا حکمت بھرا کلام سنا تو وہ حیرت میں آ گئے۔ کچھ لوگوں نے مریم کی پاک دامنی پہ یقین کر لیا، مگر بہت سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور کہا کہ مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح ابن مریم نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تم سب کا رب ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بیت اللحم چلی گئیں اور وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ آپ نے بچپن ہی میں کافی علم حاصل کر لیا تھا، کیونکہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانی ٹھہرایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھیں، لیکن ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی اور آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے تبلیغ دین شروع کی۔ نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم معجزات بھی عطا کیے تھے۔ آپ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا۔ پیدائشی اندھوں کو آپ چھو کر شفا یاب کر دیتے تھے۔ آپ کے چھونے سے برس اور کوڑ کے مریض صحت یاب ہو جاتے تھے۔ اللہ کے حکم سے آپ مردوں کو جلا دیتے تھے اور جو کچھ لوگوں کے گھروں میں ہے یا جو کچھ وہ کھاتے ہیں وہ سب بتا دیتے تھے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ تبلیغ دین اور مسلسل معجزات کی وجہ سے لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے لگے۔
یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ہونے لگی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کے پیروکار بن رہے ہیں۔ یہودی عالموں نے اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور فیصلہ کیا کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے 3 سال بعد کا ہے، اور اس سازش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شاگرد یہودا اسکریوتی کو 30 دینار دے کر جاسوسی کے لیے تیار کیا گیا، اور اسی کی مخبری پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 11 حواریوں کے ساتھ موجود تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور یہودا کی شکل حضرت عیسیٰ کے مشابہ کر دی گئی، اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا ہے، لیکن تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ یہودی مانتے ہیں کہ انہیں سولی چڑھا دیا گیا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ 3 دن مردہ رہنے کے بعد زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے گئے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہود غالب آ گئے اور دین عیسوی کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی۔ البتہ خفیہ طور پر لوگ عیسائیت کی تعلیم حاصل کرتے رہے، اور یہ سلسلہ تقریباً 240 سال تک جاری رہا۔ پھر ایک رومی بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی، اور پھر دین عیسوی خوب پھیلا، لیکن اس بادشاہ نے دین میں شرک والے طریقے شامل کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق وہ 240 سال تک توحید پر قائم رہے، مگر اس رومی بادشاہ کے عیسائی مذہب قبول کرنے سے ظاہری اور واضح کفر کے دروازے کھل گئے۔ پھر عیسائیوں کے 3 فرقے بن گئے۔ پہلے فرقے کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق ان کے درمیان کچھ عرصے قیام کیا اور پھر آسمان پر چلا گیا۔ اس فرقے کو یعقوبیہ کہتے ہیں۔ دوسرے فرقے نے کہا کہ ہمارے درمیان اللہ کے بیٹے نے جب تک چاہا قیام کیا، اور پھر اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس فرقے کو نستوریہ کہتے ہیں، اور ان کی کثرت ہوئی۔ اکثر نصارہ کا یہی عقیدہ تھا۔ اور تیسرا فرقہ کہنے لگا کہ ہمارے درمیان اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کا بندہ اور اس کا رسول رہا، پھر اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور یہی لوگ در حقیقت مسلمان تھے۔ اس فرقے کو معاہدہ کہا جاتا ہے۔ ان کی انجیل میں شرک اب تک نہیں پایا جاتا۔ ان کی انجیل کا نام برنباس ہے۔ نصارہ کا یہ فرقہ سب سے قلیل تعداد میں ہے، کیونکہ ان دونوں فرقوں نے اس فرقے پر دھاوا بول کر انہیں کافی حد تک ختم کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نزول کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر آسمان سے اتریں گے اور عیسائیت سمیت تمام باطل دینوں کو ختم کر دیں گے۔ صرف اسلام باقی رہے گا۔ دجال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی قتل ہوگا، اور حضرت عیسیٰ زمین پر 40 سال قیام کریں گے، پھر آپ کی وفات ہو جائے گی۔ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔